الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المطر قيزا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، علامات قیامت کی، قرب قیامت کی، علامات صغرا کی چھٹویں قسم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یکون المطر قیزا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ بارش سخت گرمی والی بن جائے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ گھٹن والی ہو جائے۔ فانتظروا الساعہ، تو جب وہ دور آ جائے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی۔ عام طور سے قحط، خشک سالی، جس کو سوکھا پڑنا بولتے، بارش کے رک جانے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ یہی مشاہدہ بھی ہے، اور ایسا ہی اب تک ہوتا آیا ہے۔ جہاں کہیں بارش نہیں ہوئی، چند دنوں تک بارش نہیں ہوئی، کبھی سالوں تک بارش نہیں ہوئی، تو وہاں خشک سالی قرار دیا جاتا ہے۔ حکومت اناؤنس کرتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ بھئی یہ فصل تو خشک سالی کا ہے، کسانوں کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ آج بھی ہوتا ہے، پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو یوسف علیہ السلام کے غلامانہ زندگی سے اٹھا کر اور بادشاہت کی کرسی پر پہنچانے کا سب سے بڑا سبب جو اللہ نے پیدا کیا وہ خشک سالی کا ہی تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب بنائے کہ خشک سالی ہوئی، بادشاہ کو خواب نظر آیا، اس خواب کی تعبیر سوائے یوسف علیہ السلام کے کسی نے نہیں دیا۔ حالانکہ اس دور میں بہت سارے تعبیر الرؤیا کے جانکار تھے، لیکن وہ تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی دی کسی کے سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یوسف علیہ السلام کو جب بلا کر کے بادشاہ نے معاملے کی حقیقت جاننی چاہی تو یوسف علیہ السلام اپنے علم کی روشنی میں ایک پورا خاکہ بنا کر کے پیش کیا کہ اس طرح سوکھا پڑنے والا ہے 7 سال، اور اس سوکھے سے، اس قحط سالی سے نمٹنے کے لیے آپ کو اس طریقے سے اگر کارنامہ انجام دیں، تدبیر اختیار کریں، تو اس سوکھے سے لڑنے میں اور اس بھیانک انجام سے نکلنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ 7 سال سوکھا پڑے گا، لہٰذا جو کچھ
ابھی پیداوار ہے اس کو اٹھا کر کے رکھ لو آپ، اور دھیرے دھیرے اس کو کھاتے رہو، آئندہ 7 سالوں تک وہ چیز چلنی چاہیے، پھر 8ویں سال جا کر کے بارش ہوگی۔ ایک پورا نظام مرتب کر کے یوسف علیہ السلام نے دیا۔ بادشاہ نے ان کے نظام کو دیکھ کر، ترتیب کو دیکھ کر، اور اس مہاماری سے لڑنے کی تدبیر کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ یہ سارا نظام ہی ان کے سپرد کر دیا جائے، کہ جس کی تدبیر اتنی اچھی تو اس تدبیر پر عمل بھی انشاءاللہ اس سے اچھا ہوگا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ سوکھا پڑا تھا، لوگ دانے دانے کو ترس گئے تھے، 1-2 دن نہیں، 7 سال کا سوکھا، معمولی سوکھا نہیں ہوتا۔ ارد گرد میں، آس پاس میں، علاقے میں، مصر کے آس پاس جتنے علاقے تھے جہاں تک سوکھا تھا، دانے دانے کو، کھانے پینے کو ترس گئے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا اتنا لمبا چلنے والا ہے، اور مصر والوں کو معلوم تھا، اس لیے انہوں نے تیاری کر رکھی تھی اپنے لیے بھی اور رعایا کے لیے بھی۔ یوسف علیہ السلام اس پورے دور میں بانٹتے رہے، کسی کو کمی نہیں ہونے دیے، بھوکوں مرنے نہیں دیا۔ یہ ہوتی ہے قحط سالی۔ تو قحط سالی، خشک سالی کبھی کبھی اور عام طور سے مشاہدہ یہی ہے کہ بارش کے رک جانے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، اور جب اس طرح کی مہاماری آتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سب کا نتیجہ خشک سالی ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے تو اس دوران مکے میں آس پاس میں بہت زبردست قحط پڑا۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی طغیانیوں کی وجہ سے، ان کے سرکشی اور مسلمانوں کے عناد اور مسلمانوں کے ساتھ عناد اور بغض کی وجہ سے اللہ نے جو پکڑ کی، بارش کو روک دیا، قحط سالی شروع ہو گئی۔ قحط سالی اتنی بڑھی، اتنی زیادہ ہوئی، مہاماری، بھوک مری کہ لوگ کھانے پینے کو ترس گئے۔ کتابوں میں، واقعات میں لکھا ہے کہ لوگ درخت کی چھالوں کو اتار کر کے کھانے لگے، پتیوں کو کھانے لگے۔ بھلے ایمان نہیں لائے تھے ابو سفیان وغیرہ، لیکن یہ جانتے تھے یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ یہاں سے سفر کر کے مدینے گئے اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری دی، اور یہ کہا کہ کیا آپ اپنی قوم کو بھوکوں موت سے لڑنے کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا آپ کا دل یہ گوارا کرے گا کہ آپ کی قوم، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ جن سے آپ کا رشتہ ہے، ناتا ہے، وہ بھوک سے مر جائیں قحط سالی سے؟ یہ دل کبھی نہیں گوارا کرے گا، اس لیے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہو، آپ کے دل میں انسانیت کی جو محبت اور تڑپ اور لگن کسی کے دل میں نہیں ہوگی تو آپ کیسے گوارا کر سکتے؟ لہٰذا ہم لوگ قحط سے جوجھ چکے ہیں، ختم ہو رہی ہے قوم، کچھ نہیں بچا ہے، اب آپ ہی آخری سہارا ہو اور آپ دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے دعا کیا، بارش گری، قحط سالی ختم ہوئی۔ یہ عمومی حالات آج بھی ہوتے ہیں، کہیں قحط سالی ہوتی، بارش نہیں ہوتی۔ زمانے سے لوگ اس کا مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عام طور سے خشک سالی کا سبب، قحط سالی کا سبب، سوکھا پڑنے کا سبب بارش کا رک جانا ہوتا ہے۔ لیکن ان یکون المطر قیزا،
مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ خشک سالی کا سبب، قحط سالی کا سبب، بے روزگاری کا سبب، لوگوں کے کھانے پینے سے نہ ملنے کا سبب یہ خشک سالی نہیں ہوگی، بلکہ بارش کا بہت زیادہ برسنا ہوگا۔ ان یکون المطر قیزن کا یہ موارشیں اتنی گریں گی کہ وہ بارش قیز، گھٹن کا سبب بن جائے گی۔ جب وہ دور آ جائے تو سمجھ لو کہ بس قیامت آنے ہی والی ہے، اور آج وہی دور ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں، آج ایسا بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ آج ایسا سننے کو ملتا ہے کہ بارش اتنی ہوئی کہ پورا بادل پھٹ گیا، اور بادل پھٹنے کے نتیجے میں پورا گاؤں، سینکڑوں دیہات، حتیٰ کہ شہر بھی پورا تہہ تیگ ہو گیا، ڈوب گیا، چھت کے اوپر تک پانی بارش ہو گئی۔ اس بارش کے نتیجے میں پورا علاقہ تہس نہس ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا، لوگ بہہ گئے، گھر اور مکانات بہہ گئے۔ بارش اتنی ہوئی سننے میں آتا ہے کہ اس بارش کے نتیجے میں لوگوں نے اپنے اناج کو بہت بچانے کی کوشش کی، لیکن سارا اناج بہہ گیا۔ کبھی بے موسم بارش کا برس جانا، کبھی بارش کے زمانے کا طول ہو جانا، لمبا ہو جانا، 6 مہینے تک، سال بھر بارش، جہاں صرف 3 اور 4 مہینے بارش ہوتی ہے وہاں ڈبل تبل بارش کا ہو جانا۔ یہ وہی دور ہے جس کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ قحط سالی اور خشک سالی، اناج کا منڈی سے ختم ہو جانا، لوگوں کے پاس سے کم ہو جانا، لوگوں کا بھوک سے مرنا، یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اناج اگ نہیں رہا ہے، بلکہ اس لیے ہوگا کہ بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ بارش کے نتیجے میں یا تو اناج سڑ گیا، اناج ختم ہو گیا، کھیتوں کے اندر فصلیں تباہ ہو گئی، اتنی زیادہ بارش ہو گئی کہ وہ بارش قحط کا سبب بن جائے گی۔ اور آج تقریباً ہم ملک کے مختلف علاقوں میں، ورلڈ کے، دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح کی خبریں ہم دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی۔ بارش کا زیادہ ہونا یہ بھی ایک طریقے سے عذاب ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ بارش سے بھی پناہ مانگا کرو۔ قوم عاد پر آگ کا ہی عذاب برسا ہے۔ کبھی کبھی بارش پانی سے ہوتی ہے، کبھی کبھی آسمان سے پانی ہی نہیں، آگ بھی برسا کرتی ہے، اور اس سے پناہ مانگا کرو، جیسا کہ قوم عاد کے ساتھ ہوا، ترمذی شریف کی روایت میں ہے۔ عام طور سے قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ قرآن پاک وغیرہ میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سرسرن عاتیہ، ایک ایسی ہوا بھیجی جو بونڈل کی شکل میں تھی، اور سارے لوگوں کو اٹھا کر کے پٹک دیتی تھی، سب بکھر گئے۔ وہ قوم عاد جو اپنے آپ کو بہت تندرست، ہٹے کٹے، بہت ڈیل ڈول والے، اس پر انہیں ناز تھا کہ دنیا میں ہم ایک ایسے واحد لوگ ہیں کہ جو اپنے طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے، اپنی بڑائی پر، لمبائی پر، اپنے ڈیل ڈول پر، جسم جثے پر۔ ایسی کوئی قوم اللہ نے نہیں پیدا کی۔ تکبر، غرور، گھمنڈ اور وغیرہ ذالک بہت ساری ان کے اندر کمیاں آ گئیں۔ اس کمی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کے پاس نبی بھیجا اور ان کو راہ راست پر لانے کی تعلیم دی کہ آپ لوگ صراط مستقیم سے بہک چکے، لہذا آپ کو صراط مستقیم پر آنا چاہیے۔ ہر نبی کے ساتھ جو ہوا وہی قوم عاد نے اپنے نبی کے ساتھ بھی کیا کہ اس نبی کا مذاق اڑایا اور نبی کی تکذیب کی، باتوں کو نہیں مانے، اور اللہ کے عذاب کو وہ لوگ مانگتے رہے، اگر تم نبی ہو تو اللہ کا عذاب لا کے دکھاؤ۔
اللہ کا عذاب جب آیا، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل کئی صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے قرآن کریم کے۔ قوم عاد پر آیا کہ جب وہ عذاب آیا، اس کا ایک واقعہ اس حدیث میں جو ابھی بتایا کہ ترمذی شریف میں لکھا، ایک واقعہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ قوم عاد پر جب عذاب آنے والا ہوا تو اللہ رب العزت نے قحط بھیجا، خشک سالی بھیجی، پانی برسنا بند۔ قوم نے اپنے سردار کو مکہ بھیجا، یہ کام کرو، آپ مکے جاؤ، اللہ کا گھر ہے، وہاں جا کر کے آپ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت اس خشک سالی سے ہمیں نجات دے، چھٹکارا دے۔ اس قوم کا سردار جو ہے مکے آیا، اور مکے آیا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے ایک بزنس پارٹنر ہیں جو ان کے پاس گیا، وہ معاویہ ایسے کچھ نام تھا، کرب بن معاویہ ایسے ہی کچھ نام تھا اس کا۔ اس کے گھر گیا کہ آئے ہیں اتنی دور سے، ملتے جلتے چلیں۔ اب جب بزنس پارٹنر کے یہاں گیا، بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو اس نے بھی آؤ بھگت کی، میزبانی کی، اور میزبانی اتنی اچھی کی کہ وہ میزبانی ہفتوں تک چلتی رہی، سردار کی بھی اور اس کے جو پاس ساتھ آئے تھے سب کی ہفتوں تک چلتی رہی، اور اس میزبانی میں ہر طرح کے تعیشات پیش کیے گئے، شراب بھی، کباب بھی، اور اس دور کے رنگ رلیاں بھی، ساری دن بھی رنگین، راتیں بھی رنگین۔ جب اس کو ان رنگ رلیوں سے تھوڑا افاقہ ہوا، اسی حال میں اسے کسی نے بتایا کہ بھائی تم اس کے لیے نہیں آئے، تم دعا کے لیے آئے ہو، قوم ادھر فاقے میں مست ہے اور تم ادھر رنگ رلیوں میں مست ہو، اصل کام تو چھوٹ ہی گیا۔ شراب کے نشے میں تھا، بجائے بیت اللہ جانے کے پہاڑوں کی طرف گیا۔ اتنا احساس تھا اس کو کہ میں ایک شراب پیا ہوں، شرابی آدمی ہوں، اللہ کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ پہاڑوں میں گیا، پہاڑوں میں جا کر اللہ کے دعا کی، اے بار الہ، ہماری قوم پر مصیبت آئی ہوئی ہے، سخت تنگی آئی ہوئی ہے، قحط سالی آئی ہوئی ہے، تو پانی برسا دے، ہم یہاں اتنی دور آپ سے برسات کی دعا کرنے آئے ہیں، لیکن شراب پیے ہوئے ہیں اس لیے تیرے گھر کے پاس نہیں گئے۔ اور ہاں تو ہماری قوم پر جب یہ احسان کرنا تو مکے میں آنے کے بعد میرے دوست نے میری بڑی آؤ بھگت کی، اس نے مجھے خوب شراب پلایا، میرا دل خوش کر دیا۔ ایک کام کرنا، اس کے بھی احسان کا بدلہ چکانا ہے تو اس کے بھی احسان کا بدلہ چکا دینا، یعنی خود شراب پیا، اس کی گندگی کا احساس نہیں، اس گندگی کا بدلہ بھی دلا رہا اللہ رب العزت سے۔ اللہ آواز آئی غیب سے کہ ٹھیک ہے، تمہاری دعا قبول ہو گئی، یہ بادل ہیں، تم بتاؤ اس میں سے کون سا بادل تمہاری قوم پہ بھیجا جائے۔ سفید بادل دکھا، اس کو بھیجا جائے، کہا نہیں۔ دوسرا بادل دکھایا گیا، اس کو بھیجا جائے، نہیں۔ کالے بادل کو دکھایا گیا تو سمجھا کہ اس میں بہت زیادہ پانی ہوگا، ہاں اللہ یہی ٹھیک ہے، اسی کو بھیج دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس بادل کو قوم عاد پر بھیجا تو وہ بادل جو تھا عذاب تھا، قوم گناہوں میں ملوث تھی، توبہ تلافی سے بہت دور جا چکی تھی، نبی کے منانے سے بھی نہیں مان رہی تھی، چونکہ اللہ کو عذاب دینا تھا۔ وہی بادل جو پانی برسایا کرتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بادل سے جو طوفانی ہوا چلی تو گرم ریت ہوا چلی، وہ ریت جو آگ پر جلا دیا جائے تو جو کیفیت ہوا کرتی ہے، وہ گرم ریت کے ساتھ جو ہوا چلی ہے، طوفان آیا ہے، قوم کے ایک ایک فرد کو اس نے اٹھایا ہے، اتنا اوپر لے گئی، اتنا اوپر وہ ہوا لے گئی کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے بھی ان کی آواز سنی۔ ایسا بھی لکھا ہے۔ وہاں سے جو ہوا نے چھوڑا
نیچے آ کر کے سب بکھرے پڑے، ایسے بکھرے پڑے جیسے کھجور کے درخت کو کاٹ کر کے گرا دیا جائے۔ 7 دن اور 8 راتیں وہ ہوا سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے گھروں میں سے نکالتی رہی، قوم کا ایک فرد بھی نہیں بچا، اور اس ہوا نے سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس طرح عذاب آیا کرتا ہے۔ قوم ایکا پر ایک قوم گزری ہے، شعیب علیہ السلام اس پر بھی نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اس نے بھی جب بات نہ مانی اللہ نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ اصحاب الایکۃ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، 19ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ شعراء میں کبھی پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے اس پر بھی گرمی بھیجی، سخت گرمی، قوم بلبلا اٹھی، حالانکہ اپنے زمانے کی بہت تمدن والی قوم تھی۔ آج کل جیسے اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو بہت تمدن والی قوم کہتے ہیں، ہر طرح کا عیش، ہر طرح کا سامان فطرت، ہر طرح کی فراوانی، گھر بھی ہے، اے سی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، باہر فارم ہاؤس بھی ہے، طرح طرح کے پارک ہیں وغیرہ ذالک، سامان عشرت جتنے ہونے چاہیے آج بھی موجود، اس قوم کے پاس بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک بادل بھیجا، وہاں ایک آدمی گزرتے ہوئے گیا، اس کو ٹھنڈک کا احساس ہوا، چلا کے پوری قوم کو بلا لیا کہ بھئی گھر میں بڑی سختی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی گرمی ہے، اور یہاں تو ایئر کنڈیشن ہے۔ سب لوگ اس بدلی کے نیچے آئے تو بجائے اس بدلی سے پانی برسنے کے اللہ رب العزت نے آگ برسایا۔ اللہ رب العزت کی جب سرکشی، اللہ رب العزت کی نافرمانی جب قومیں کھل کر کے کیا کرتی ہیں، جب قومیں کھل کر کے اس کو آزادانہ طور پر کیا کرتی ہیں، پورا معاشرہ جب اس میں غرق ہو جاتا ہے، اجتماعی طور سے جس کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی گناہ کھلم کھلا قوم کا فرد اجتماعی طور سے وہ قوم کرنے لگے، پھر اللہ کا جلال، پھر اللہ کا غضب حرکت میں آیا کرتا ہے۔ اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بادل جو پانی برسایا کرتا ہے، آگ برسی اور پوری قوم کو اس نے جلا کر کے رکھ دیا۔ ان یکون المطر قیضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ بارش جو سکون کا، چین کا اور اطمینان کا سبب ہوا کرتی ہے، یہی بارش گھٹن کا اور بہت زیادہ گرمی بڑھ جانے کا اور اس طرح کے بربادی کا سبب ہوگی۔ اور وہ دور آج ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، غالباً یہی دور ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔